لیکن بادی النظر میں ان سارے احکامات کو ہم ازبر بھی کر لیں، معلومات بھی ساری حاصل کر لیں، اور اس کے بعد جو میں جس طرف جاؤں گا وہ ہیں کچھ قواعد اور شرائط اور موانع تکفیر۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب سے پہلے جو ہیں وہ اس قائل کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ صبح بھی آپ کو علم کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، باب ہے صحیح بخاری میں کہ العلم قبل القول والعمل۔ کسی نے کچھ کہنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو پہلے جانے، پہلے معلوم کرے، علم حاصل کرے اس کے اوپر، پھر کہے اور پھر بولے۔ تو یہ جتنی گفتگو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اس پہ اب فیصلہ کروں۔ یہ سارے ہم جو چیز سیکھیں، تکفیر کے مسائل چاہے سیکھیں، جو کوئی قواعد سیکھیں، تو یہ بعد میں اس کے لیے ہیں، پہلے میرے لیے ہیں۔ اور پہلے میرے لیے اس لیے ہے کہ میں متنبع ہو جاؤں، میں محتاط ہو جاؤں، کہ میں اپنے انداز سے، میں اپنے اقوال سے، میں اپنے افعال سے، میں اپنے نظریات سے ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں ان اصول سے، ان قواعد سے باہر نکل جاؤں۔ دوسرے پر بھی ہوں گی لیکن وہ بعد کی بات ہے۔ تو ان تمام قواعد کا، ان تمام عوامل کا جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، سب سے چاہے آپ کسی بھی مسئلے کو سیکھیں تو اس کا پہلا جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کا نفاذ ہے وہ فرد پر خود ہوتا ہے کہ ہر طالب علم وہ پہلے خود اپنے اوپر اس کا نفاذ کر لے۔ وہ بعد کی بات ہے، اس کے لیے کچھ اور شرائط ہیں کہ آپ نے جب کسی اور کے بارے میں اس کے اوپر اس کا نفاذ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے بھی بھائی نے حدیث کے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تفاسیر کے بھی، تفسیر کرنے کے بھی کچھ قواعد اور اصول ہیں، فقہ کے اپنے قواعد اور اصول ہیں، لا الہ الا اللہ جس کو شروط ایمان کہتے ہیں اس کے کچھ اپنے قواعد اور اصول ہیں، کسی شخص کا اسلام سے نکل جانا اس کے بھی قواعد اور اصول ہیں۔ یہ قرآن میں ہی بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں پر لغزش کی جاتی ہے وہ ہے صغائر اور کبائر میں احتیاط نہ کر لینا، کہ یہ دیکھنا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ کس نوع سے ہے۔ کیا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے بندے کا کافر ہو جانا معلوم ہوتا ہے، یا یہ فروع میں سے ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ خوارج کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ کبیرہ گناہوں پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صحابہ اور ان کے شاگردوں کے اس اصول سے اختلاف کرتے تھے کہ الایمان یزداد و ینقص، اور ایمان جو ہے وہ قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک جامد چیز ہے، بس یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لہذا جس شخص نے زنا کیا، جس شخص نے جھوٹ بولا، جس شخص نے قتل کیا تو اس نے کبائر کیا، لہذا وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کو کافر کے نام سے ہی آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے ہی لگائیں گے۔ تو صغائر اور کبائر کو ڈفرینشیٹ نہ کرنا، علیحدہ علیحدہ نہ کرنا، اس کو صحیح جانچ نہ لینا، یہ قواعد اور ضوابط میں شامل ہے کسی کی تکفیر کرنے سے پہلے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تقسیم کی ہے۔ بعض صغائر ایسے ہیں جو بندے کو خارج من الملہ کر دیتے ہیں۔ کفر کی ایک قسم وہ ہے جو اسلام بندے کو، اپنے فاعل کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور کفر کی ہی ایک قسم ایسے ہے جو بندے کو صرف گناہگار کرتی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے سباب المسلمی فسق وقتالہ کفر۔ اب یہ قتالہ کفر جو ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو بندے کو ملت اسلام سے خارج کر دے۔ اسی کے اوپر امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت لے کر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فرماتے ہیں فَسَاهُمَا مُؤْمِنَيْن، اللہ رب العزت نے دونوں کو مومن کہہ کر پکارا ہے۔ قتال کریں اس کے باوجود مومن کہہ کر پکارا ہے، تو قتال کر لینے سے بھی دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے قتال ہو رہا ہے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگتا ہے۔
تو صغائر اور کبائر اور کفر کی اقسام کو جو ہے مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے، ایسے ہی بدعت اس کی اقسام کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے گا، اس کے قواعد اور ضوابط کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے گا. تو بعض بدعات ایسی ہیں جیسے کہ اگر وہ نظریات اور عقائد اور اصول میں کی جائیں، جیسے کہ خوارج نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، قدریہ نے کی، جن کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تابعین نے جو ہیں وہ ہر موقع پر آپس کے فقہی اختلافات ہونے کے باوجود جب وہ ان اقسام کے گروہوں کے مد مقابل آتے تھے تو سب یکجا ہو جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ بدعت ایجاد کی تھی عقائد میں جو کہ بدعت مکفرہ تھی، جو کہ کفر تک بندے کو لے جاتی تھی، خارج من الملہ کرتی تھی. اور بعض بدعات ایسی ہیں کہ جو بندے کو کافر نہیں کرتی ہیں. ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا ہے کہ نماز کے بعد ضروری کر لینا بدعت ہے. تسبیح کے دانوں کو، اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو بدعت کہا جا سکتا ہے اور ہیں، لیکن وہ بندے کو کافر نہیں کرتی ہیں. پھر وہی بات آئے گی، اصول اور قواعد جب تک نہیں جانے جائیں گے، گہرائی میں نہیں جایا جائے گا. اس کے بعد ہم کچھ شرائط دیکھتے ہیں اپنے تابعین اور اتباع تابعین کے مرتب کردہ ہیں، مختصراً ان کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں سب سے پہلی جو بات بیان کی جاتی ہے وہ ہے جہل. کسی شخص کا کسی اصول کے بارے میں لا علم ہونا، وہ اس کے لیے موانع تکفیر میں سے ہے. اس کے اوپر کفر کا اطلاق اس تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے اوپر حجت پوری نہیں کر دیتے، اس کا جہل دور نہیں کر دیتے، اس کی لا علمی اس کے اوپر سے دور نہیں کر دیتے. اس کی آگے تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر بیان ہو سکتی ہے، اس کو مختصر الفاظ میں ہی ہے. دوسری جو ہے وہ موانع تکفیر میں سے ہے، وہ ہے بلا قصد، بلا ارادہ کسی کا ایسے کہہ دینا، بلا ارادہ. ایک مشہور حدیث ہے صحیحین میں، ایک بدو تھا، اپنے مال مویشی اپنے اونٹ چرا رہا ہے، اونٹ ایک گم ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، نہیں ملتا، آخر کار سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے ہے، جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اونٹ اس کے سامنے ہے. تو خوشی میں بلا قصد بلا ارادہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اگرچہ کلمہ کفر کیا گیا ہے لیکن بلا قصد اور بلا ارادہ کیا گیا، اس سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ رب العزت سے اتنا خوش ہوا، بہت خوش ہوا اس کے ساتھ. ایسے ہی ایک تیسرا موانع ہے، وہ ہے تأویل، مؤول کرنا اس کو. امام بخاری رحمہ اللہ، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک باب باندھا ہے، من کفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا بغیر تأویل کے تو وہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اس کو کہا. اور اس کے تحت یہ بھی حدیث لائے ہیں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لائے ہیں، جو حاطب بن ابی بلتہ، جو آپ مشہور واقعہ ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے وہ خط بھیج دیا تھا، مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا. جب معلوم ہوا، تفصیل میں نہیں جائیں گے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں کہ اس نے اتنی بڑی جاسوسی کی، بغاوت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے جو عذر تھا وہ پیش کیا، بدری ہونے کا بھی اور اس کی جو عذر تھا وہ بھی. لیکن امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر لا کر یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عمر نے تو اس کو منافق اور کافر سمجھ لیا، لیکن ایک تأویل کرتے ہوئے، ایک تأویل کے تحت اس کو کر، لہذا عمر کافر نہیں ہوئے. جو بات بتانا وہ چاہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اس کو یہ کیا سمجھتے ہوئے کہ میں اس کا سر قلم کروں، ظاہر بات ہے کافر کا سر قلم کیا رہتا ہے، مسلمان کو تو نہیں، اس کو منافق سمجھتے ہوئے، تو عمر کے یہ رضی اللہ عنہ کے یہ قول یا ان کا یہ جو گمان یا انہوں نے جو سمجھ لیا تھا وہ ایک تأویل کے تحت تھا، لہذا وہ کافر نہیں ہوئے. تیسری بات ہوگی. چوتھی ہے اکراہ اور جبر، کسی کو زبردستی، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ نحل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا ایمان لے آنے کے بعد اللہ رب العزت کا، الا من اکرہ، لیکن اس کو اس کے اوپر اگر مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہے. اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی.
کہ جب ان سے زبردستی یا ان کو ایذائیں دیتے ہوئے ابو جہل نے ان سے ایک کلمہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہلوا دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے برات نازل کی کہ اس طرح بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں جو ہے وہ ہے خطا اور نسیان کے باب سے، کسی نے بھول کر اس سے خطا ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ بخاری صحیحین میں ہی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اس سے خوف بھی رکھتا تھا، مرنے کے قریب آیا تو اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو کسی تیز آندھی والے دن اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے اس کی راکھ، اس کے ذرات کو اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا، مجھے اس دن کے ڈر سے خوف آتا ہے، تو میرے ساتھ اس لیے یہ کرنا۔ اب یہ اس نے ایک اس سے غلطی ہوئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں غفر لہ، اللہ رب العزت نے جب اس کے ذرات کو اکٹھا کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بچایا، اس نے اپنی وجہ بتائی، تعویل کی اپنے اس قول عمل کی کہ میں نے یہ اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے خوف تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ مسلم کو ہی بخشا جاتا ہے، کسی کافر کو تو نہیں بخشا جاتا، لیکن ان سے خطا ہوئی، نسیان ہوئی، تعویل کے بھی زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ تو جب اتنی شرائط ہوں، اتنے موانع تکفیر ہوں، اتنے اصول بیان کیے گئے ہوں قرآن و سنت میں، تو صرف ایک فروعی اختلاف سے یا ایک اپنے نظام کے مطابق اختلاف سے لوگوں کو کافر کہلا دینا، ان کے اوپر کفر اور ارتداد کے فتوے لگا دینا، اس کا سوائے بھیانک انجام ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنی توحید میں آپ پکے ہو جائیں، جتنی توحید آپ اللہ رب العزت کے لیے ثابت کر دیں، جتنی سنت آپ اپنے اوپر اپنا لیں، لیکن اگر آپ نے کسی مسلم بھائی کو کافر گردان دیا تو سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری توحید ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کفر اذ قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بأحدہما، اور وہ صادق المصدوق ہیں، وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو گیا حبطت اعمالہم، کہاں گئی اس کی توحید، کہاں گئی وہ سنت کے اوپر اس کی ثابت قدمی۔ تو لہذا اس کے اوپر جو اصرار کرتے ہیں ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے جہل، اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کے اوپر احتیاط کرتے ہیں، وہ وہی کر سکتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کے میدانوں میں آگے لے جائے، اور وہ علم جس کے ساتھ تقوی ہو، اور جس کے ساتھ عمل ہو، اور جس کے مطابق عمل ہو، اور نہ وہ ایسا علم ہو کہ وہ تکبر اور بڑائی کے لیے ہو، اور نہ وہ ایسا علم ہو کہ جس سے انسانوں پر حکومتیں کی جائیں اور انسانوں کو اپنا غلام بنایا جائے، بلکہ وہ علم ایسا ہو کہ وہ بندے کو جھکائے۔